السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی اچھے ناول کی شروعات کرنے جا رہی ہوں۔ امید ہے آپ سب کو بہت پسند آئے گی، جس کا نام ہے جنت کے پتے۔ لیپ ٹاپ تکیے پر رکھا تھا اور وہ اس کے سامنے کونیوں کے بل اوندھی لیٹی تھی۔ اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ وہ تھوڑی تلے تھیلی رکھے دوسرے ہاتھ کی ایک انگلی لیپ ٹاپ کی بینچ پیڈ پر پھیر رہی تھی۔ لمبے سیدھے سیاہ بال پیچھے کمر پہ پڑے تھے۔ اس کی آنکھیں بھی ویسی ہی تھیں، سیاہ بڑی بڑی، جن میں چاندنی کی چمک تھی، اور چہرہ تو ملائی کا بنا لگتا تھا، سفید، ملائم اور چمکدار۔ مگن انداز میں اسکرین پر نگاہیں مرکوز کیے ٹچ پیڈ پر انگلی پھیر رہی تھی۔ ایک کلک کے بعد اگلا صفحہ کھلا تو ایک دم اس کی متحرک انگلی ٹھہر گئی۔ اسکرین پر جمی آنکھوں میں ذرا سا تفکر ابھرا اور پھر بے چینی۔ اس نے جلدی جلدی 2-3 بٹن دبائے، اگلے صفحے کے لوڈ ہونے کا انتظار کرتے ہوئے۔ اسی بے چین بھرے انداز میں اس نے انگلی سے چہرے کے دائیں طرف پھسلتی لٹیں پیچھے کی۔ چند سیکنڈ بعد صفحہ لوڈ ہو گیا۔ وہ بے چینی سے چہرہ اسکرین کے قریب لائی تو سلکی بالوں کی چند لٹیں پھر سے شانے پر پھسل کر آگے کو گر گئیں۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی، اس کی سیاہ آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں، لب ذرا سے کھل گئے اور پورا وجود بے یقینی میں ڈوب گیا۔ ڈھیر سارے لمحے تھے اسے خود کو یقین دلانے میں کہ وہ جو پڑھ رہی ہے بالکل سچ ہے، اور جیسے ہی اس کے ذہن نے یقین کی دھرتی کو چھوا، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا سیل فون سائڈ ٹیبل پہ رکھا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سیل اٹھایا اور جلدی جلدی کوئی نمبر ملانے لگی۔ رات کی مقدس خاموشی میں بٹنوں کی آواز نے ذرا سا ارتعاش پیدا کر دیا تھا۔ اس نے فون کال سے لگایا۔ دوسری جانب گھنٹی جا رہی تھی۔ ہیلو زارا، شاید رابطہ مل گیا تھا۔ تبھی وہ دبے دبے جوش سے چہکی، کیسی ہو؟ سو تو نہیں گئی تھی؟ حیا بول رہی ہوں۔ دوسری طرف اس کی دوست کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ لمحے بھر کو سننے کے لیے رکی، پھر دھیرے سے ہنس دی۔ ساری باتیں چھوڑو زارا، میرے پاس جو بڑی خبر ہے وہ سنو۔ اب وہ عادتاً سیاہ بالوں کی ایک موٹی لٹ انگلی پہ لپیٹتی کہہ رہی تھی، اور تم یقین نہیں کرو گی، میں جانتی ہوں۔ ارے نہیں، داور بھائی کی شادی کے متعلق نہیں ہے۔ دوسری جانب زارا نے کچھ کہا تو اس نے فوراً تردید کی، بلکہ یوں کرو، تم گیس کرو کہ میں تمہیں کیا بتانے والی ہوں۔ اس نے ایک ہاتھ سے لیپ ٹاپ پرے کیا اور تکیہ نکال کر بیک گراؤنڈ کے ساتھ سیدھا لگا لیا، اور پھر اس سے ٹیک لگا کر پاؤں سیدھے کر لیے۔ ساتھ ساتھ وہ نفی میں سر ہلاتی زارا کے کہے اندازوں کی تردید بھی کرتی جا رہی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، ایسا تو ہے ہی نہیں۔ ارے میری شادی وغیرہ نہیں ہو رہی۔ جی نہیں، ارم کی بھی نہیں ہو رہی۔ سیریسلی؟ ذرا تمہاری سوچ بس یہیں تک تھی؟ اب کان کھول کر سنو۔ تمہیں وہ ایکسچینج پروگرام، میونڈس ایکسچینج پروگرام یاد ہے جس کے لیے ہم نے اپلائی کیا تھا؟ کین یو بلیو اٹ زارا، کہ مجھے یورپی یونین نے اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے۔ دوسری جانب زارا اتنی زور سے چیخی کہ موبائل کا اسپیکر آف ہونے کے باوجود اس کی چیخ سارے کمرے میں سنائی دی۔ بالکل سچ کہہ رہی ہو زارا، ابھی 15 منٹ پہلے مجھے یونیورسٹی کی طرف سے میل ملی ہے۔ اس نے ساتھ ہی ایک ہاتھ سے پرے لیپ ٹاپ کا رخ اپنی جانب موڑا اور سر آگے کر کے غور سے دوبارہ دیکھا۔ ہاں، 15 منٹ پہلے، ٹھیک 9:30 بجے سلیکشن کی میل آئی ہے۔ تم بھی فوراً چیک کرو، تم نے بھی اپلائی کیا تھا، تمہیں بھی میل آئی ہوگی۔ وہ فون ایک ہاتھ سے پکڑے دوسرے سے بٹن دبا کر لیپ ٹاپ آف کرنے لگی۔ نہیں، اسپین نے نہیں بلکہ ترکی کی سبہانجی یونیورسٹی نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے، اور اب ہم ایک
सेमेस्टर पढ़ने 5 माह के लिए इस्तांबुल जा रहे हैं। लैपटॉप की स्क्रीन अंधेर हुई तो उसने अपने हाथ से दबाकर बंद कर दिया, फिर तार निकाल कर साइड टेबल पर रख दिया। हाँ, मैंने शिवांजी को नेट पे देखा है, बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। मगर वो लम्हे भर को खामोश हो गई। दूसरी जानिब से गालिबन इस्तग़फ़ार किया गया तो वो गोया हुई, बस एक छोटा सा मसला है, लेकिन हम इसके बारे में अपनी फैमिलीज़ को आगाह नहीं करेंगे। धीमी आवाज़ में बोलते हुए उसने गर्दन मोड़कर बंद दरवाजे को देखा। दरअसल शिवांजी में लड़कियों के हेड स्कार्फ पर पाबंदी है, उधर सर ढकना मना है। घर वालों को बताकर मुतनफ़्फ़िर करने के बजाय इस बात को गोल कर जाना। वैसे भी हम दोनों में से कोई स्कार्फ नहीं लेता। इसी पल खिड़की के उस पार कुछ खड़का था। वो चौंक कर देखने लगी। कदआदम खिड़कियों के आगे भारी पर्दे गिरे थे, अलबत्ता पीछे जालियां खुली थीं। शायद उसका वहम था। वो सर झटक कर फ़ोन की जानिब मुतवज्जह हो गई। अब्बा ने मुझे स्कार्फ लेने या ढकने पर मजबूर नहीं किया, थैंक गॉड। हाँ, इरम घर से बाहर स्कार्फ लेती है। उसके अब्बू ताया फुरकान ज़रा सख्त है ना। वो फिर से बैकग्राउंड से टेक लगाए नीम दराज मगन सी बताने लगी। परमिशन तो कोई मसला ही नहीं। अब्बा स्पेन जाने की इजाज़त ना देते, मगर तुर्की में सबीन फुप्पो रहती हैं ना, सो वो मान गए थे। वैसे भी उन्हें अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है। फिर वो चंद लम्हे ईयरपीस से उभरती अपनी दोस्त की बात सुनती रही। ज़ारा खामोश हुई तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। कल नहीं, दावर भाई की मेहंदी परसों है, तुम आ रही हो ना? और हाँ, मैं और इरम लहंगा पहन रहे हैं। सारे कज़न्स बहुत एक्साइटेड हैं। ख़ानदान की पहली शादी है ना। ओके, तुम अब जाकर मेल चेक करो, मैं भी सोती हूँ, रात बहुत हो गई है। अलविदाई कलमात कहकर उसने मोबाइल कान से हटाया और तकिए पर उछाल दिया। फिर जाने के लिए खड़ी हो गई। बाहर लाउंज खामोशी में डूबा था। हया ने आहिस्ता से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और नंगे पांव चलती लाउंज से किचन की तरफ आई। सियाह लंबी कमीज़ और सियाह खुले ट्राउज़र में उसका कद मज़ीद दराज लग रहा था। किचन में अंधेरा फैला था। दरवाजे के करीब रुकी और हाथ से दीवार पे स्विच बोर्ड टटोला। बटन दबने की आवाज़ आई और सारी बत्तियां जल उठीं। उसने आगे बढ़कर फ्रिज का दरवाज़ा खोला और पानी की बोतल निकालने को झुकी। झुकने से रेशमी बाल कंधों से फिसल कर सामने को आ गिरे। हया ने नज़ाकत से उंगली से उनको पीछे हटाया और बोतल निकाल कर सीधी हुई। फिर काउंटर पे रखे रैक से शीशे का ग्लास उठाया और बोतल इसमें उंडेली। पानी की नदी सी ग्लास में गिरने लगी। तभी उसकी निगाह काउंटर पे रखी किसी सफ़ेद चीज़ पर पड़ी। वो जैसे चौंक उठी। बोतल वहीं स्लिप पर रख कर उस तरफ आई। वो सफ़ेद अध खुले गुलाबों का बुके था, जिसमें कहीं कहीं सब्ज़ पत्ते झलक रहे थे। साथ ही एक बंद सफ़ेद लिफाफा रखा था। हया ने गुलदस्ता उठाया और चेहरे के करीब लाकर उन्हें आंखें मूंदे सूंघा। दिल फ़रेब ताज़गी भरी महक उसके अंदर तक उतर गई। फूल बिल्कुल ताज़ा थे, जैसे अभी अभी तोड़े गए हों। जाने कौन रख गया इधर। उसने बंद लिफाफा उठाया और पलट कर देखा। उस पे घर के पत्ते के ऊपर नुमायाँ सा हया सुलेमान लिखा था। पीछे भेजने वाले का पता ना था, बस कोरियर सर्विस की मोहर और स्टिकर लगे थे। मोहर पर 1 रोज़ कबल की तारीख थी। उसको कभी यूं किसी ने फूल नहीं भेजे थे। क्या मामला था ये भला? उलझते हुए हया ने लिफाफा चौक किया। अंदर एक मोटा कागज़ था। उसने 2 उंगलियां लिफाफे में डालकर कागज़ पकड़ा और बाहर निकाला। सफ़ेद कागज़ बिल्कुल साफ था, ना लकीर ना कोई डिज़ाइन। बस उसके वसत में अंग्रेज़ी में सिर्फ 3 लफ्ज़ लिखे थे, वेलकम टू शिवांजी। वो सन्नाटे में रह गई। ये क्या मजाक था भला? ख़त भेजने वाले को कैसे पता कि वो शिवांजी जा रही है? ख़त पे तो 1 रोज़ कबल की तारीख थी, जबकि कबूलियत की वो ईमेल उसे अभी 15 मिनट पहले मौसूल हुई थी। जो बात उसे ऑफिशियली बताई ही 15 मिनट गई थी,
وہ اس شخص کو ایک روز بیشتر کیسے معلوم ہوئی؟ اگر زارا کو اس نے خود ابھی نہ بتایا ہوتا تو وہ سمجھتی کہ اس کی حرکتیں اور یہ خط سبانجی یونیورسٹی کی طرف سے بھی نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ اس پہ ایک قومی سطح کی کورئیر کمپنی کی مہر لگی تھی۔ پھر کس نے اسے بھیجا؟ پانی سے بھرا گلاس وہیں سلپ پر چھوڑ کر بکے اور لفافہ اٹھائے وہ الجھتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ سپہر کی ٹھنڈی سی چھایا ہر سو چھائی تھی۔ وہ پرس کندھے سے لٹکائے بھاری باریک ہیل سے چلتی پورچ میں کھڑی اپنی کار کی طرف آئی، جو تھی تو اس کے بھائی روہیل کی، مگر اس کے پڑھائی کی غرض سے امریکہ چلے جانے کے بعد حیا کی ملکیت تھی۔ اس نے چابی لاک میں گھمائی تھی کہ گیٹ کے اس پار سے زارا آتی دکھائی دی۔ دروازہ کھول کر مسکراتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ حیا، مجھے تو کوئی میل نہیں آئی۔ زارا نے ادھ کھلے گیٹ کو دھکیل کر اندر قدم رکھا۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ وہ درمیانی شکل و صورت کی اسٹائلش سی لڑکی اور حیا کی ہم عمر تھی۔ کوئی بات نہیں، 1-2 دن میں آ جائے گی، تم فکر نہ کرو، ہم نے ساتھ ہی اپلائی کیا تھا، میرا سلیکشن ہو گیا ہے تو تمہارا بھی ہو جائے گا۔ حیا ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ آدھا کھولے کھڑے کھڑے بتانے لگی، مگر اسکالرشپ پروگرام کوآرڈینیٹر کے آفس کے باہر آج جو لسٹ لگی ہے اس میں بھی میرا نام نہیں ہے، اور میرا صرف تمہارا ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ سے، اور انوائرمنٹل سائنسز کی ایک لڑکی ختیجہ رانا کا ہے۔ میرا خیال ہے میرا سلیکشن ہی نہیں ہوا۔